اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ جمعۃ المبارک کے پرنور موقع پر آج کا ہمارا تذکرہ پروگرام فکر قرآن کے حوالے سے ابن سیاد کے بارے میں ہے۔ ابن سیاد کا تذکرہ اور قصہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ اس کا نام صاف لیا جاتا ہے اور عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، اور کنیت ابن سیاد ہے، ابن سعید بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ یہ دجال ہے۔ علماء کرام نے تفصیلاً اس کے اوپر بڑی بڑی گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا کہ بچپن کے اندر اس کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ یہ ایک کاہن تھا، جس طرح عموماً ہمارے شہروں کے اندر بھی کاہن، نجومی، عامل، پاشے وغیرہ پائے جاتے ہیں، تو اس طرح کا یہ بھی تھا، اور کسی معاملے کے اندر اس کی تصدیق کی جاتی تھی اور کئی معاملات کے اندر اسے جھٹلایا جاتا تھا۔ جب یہ بڑا ہوا تو پھر اسلام لے آیا اور اس سے کافی علامات حج کی اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے کی دیکھی گئیں۔ پھر اس کے بارے میں کئی احوال ایسے ظاہر ہوئے اور کئی باتیں اس کے بارے میں ایسی سنی گئیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ دجال ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس نے توبہ کر لی کفر سے اور مدینہ طیبہ کے اندر فوت ہوا۔ کچھ نے کہا کہ یہ یوم حرہ کے دن مفقود پایا گیا، نہ ملا۔ حرہ ایک واقعہ کا نام ہے، جب یزید نے مدینہ شریف کے اوپر حملہ کیا اس وقت یہ واقعہ رونما ہوا، تو اس دن یہ غائب ہو گیا، نہ ملا، اس کے بارے میں پتہ نہ چلا۔ اس کے نہ ملنے کے اوپر ہی کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ مدینہ کے اندر فوت ہو گیا، اور کچھ نے کہہ دیا کہ حرہ کے دن یہ غائب ہو گیا، نہ ملا۔ علامہ ابن الملک رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ابن سیاد کے بارے میں علماء کرام کے درمیان مسئلہ باتیں، گفتگو مختلف فی ہے، اختلافی باتیں ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ دجال ہے۔ حضرت جناب جابر بن عبداللہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ ابن سیاد یہ ہی دجال ہے۔ اور مزید آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قسم اٹھائی کہ یہ دجال ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انکار نہ فرمایا۔ اس بات کا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہ کیا۔ اور حضرت جناب سیدنا تمیم داری ایک اور صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تذکرے سے یہ پتہ چلتا ہے، ان کے واقعات کے، ان کے قصہ سے یہ معلومات اخذ کی جا سکتی ہیں کہ دجال ابن سیاد نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ البتہ ابن سیاد کا واقعہ اور تذکرہ
یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک اس کے شر سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بچائے، اور اپنی بارگاہ فیض سے خصوصی رب ذوالجلال وحدہ لا شریک عنایتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے، اور رب ذوالجلال مسلمانوں کو امان عطا فرمائے۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے حدیث طیبہ روایت ہے، فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک میرے والد محترم جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انطلق مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فی رہتن، ایک جماعت کے اندر، من اصحابہ، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، یعنی اصحاب کرام کی ایک جماعت حضور کے ساتھ نکلے، اور ان کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ہیں، قبل ابن سیاد، ابن سیاد کی طرف، یعنی اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کرام کو لے کے ابن سیاد کی طرف گئے، اور ان میں حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود ہیں۔ حتیٰ وجدوہ، حتیٰ کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اصحاب کرام کی جماعت نے اس بندے کو پا لیا، یعنی ابن سیاد جس کی طرف اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب کرام نکلے، ان تمام لوگوں نے، ان مقدس شخصیات نے اس بندے کو پا لیا، اس سے ملاقات ہوئی۔ کس حالت کے اندر؟ یلعب مع الصبیان، کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، فی اتم بنی مغالہ، بنی مغالہ ایک قبیلہ ہے، اس کے ایک محل کے اندر، اس کے ایک گھر کے اندر یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت جناب ملا علی قاری، والاتم بضمتین، حمزہ اور تا کے ضمہ یعنی پیش کے ساتھ اتم، اسے پڑھا جائے گا القصر، یہ محل کو کہتے ہیں۔ وکل حصن مبنی بحجارہ، اور اتم ہر اس قلعے کو کہا جاتا ہے جسے پتھروں کے ساتھ بنایا گیا ہو۔ وکل بیت مربع مستحل، ہر وہ گھر جس کی مربع شکل ہو، اس شکل کا بنا ہوا ہر گھر، اسے بھی اتم کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ابن سیاد مل گیا۔ وقد قارب ابن سیاد یومئذ الحلم، اور ابن سیاد ان دنوں میں بلوغت کو پہنچ چکا تھا۔ اصحاب کرام یہ عدل و انصاف والے ہیں، جو کچھ باتیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہو بہو اسی طرح بیان فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے، محدثین کرام نے یہ فیصلہ فرما دیا، الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، ہو بہو بعینہ ہی اسی چیز کو بیان فرما دیتے ہیں۔ کہ ابن سیاد جس سے ہم ملنے گئے وہ بلوغت کے ایام کو پہنچ چکا تھا، فلم یشعر، لیکن ابھی اسے پوری طرح سے شعور نہ تھا، حتیٰ ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ بیدہ، یا تو اسے ابھی شعور نہیں تھا، پوری طرح باتیں نہ جانتا تھا، یا فرمایا کہ حضور کی آمد کے بارے میں اسے پتہ نہ چلا تھا، حتیٰ کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پشت کے اوپر اپنا دست اقدس شریف رکھا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا تو اقرار کرتا ہے؟ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا تو پرچار کرتا ہے؟ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر الیہ، اس نے جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، فقال، پھر کہنے لگا، اشہد انک رسول الامیین، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین کے رسول ہیں۔ امیین جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقہ کو کہا جاتا ہے۔
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس شہر مکہ، اس کا دوسرا نام ام القری ہے۔ وہاں کی نسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی اور دیگر رہائشیوں کو بھی امیین کہا جاتا ہے کہ وہ ام القری کے رہنے والے ہیں۔ جیسے پاکستان کے رہائشی کو پاکستانی، جاپان کے رہائشی کو جاپانی کہا جاتا ہے، اسی طرح ام القری مکہ شریف کے رہنے والے کو امی بھی کہا جاتا ہے۔ امی الفاظ اگر زمانہ جاہلیت کے مطابق وہاں کے بے پڑھے لوگوں کے اوپر بولے جائیں تو درست ہے، لیکن حضور کے بارے میں لفظ امی آ جائے تو اس کا معنی بے پڑھا یا ان پڑھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی مکہ شریف کا رہائشی، اور اگر بے پڑھا معنی کیا جائے تو ادباً ساتھ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے سوا آپ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال نے آپ کو پڑھا کے پوری طرح نکھار کے آپ کو دانا اور حکمت بھرے انداز اور اقوال سارے کے سارے سکھا کے رب ذوالجلال نے کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ یہ معنی جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حساب سے ہوگا۔ ثم قال ابن سیاد، پھر ابن سیاد نے کہا، یعنی جب حضور نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ کہنے لگا آپ امیین کے رسول ہیں، میں یہ گواہی دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرصہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دبوچ لیا، ذرا دبوچا سینے کے ساتھ لگا کے۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا آمنت باللہ و برسولہ، میں اللہ اور اللہ کے تمام رسولوں پہ ایمان رکھتا ہوں، یعنی اللہ کے رسولوں میں سے تم نہیں ہو، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھی میرا ایمان ہے، تمام انبیاء اور مرسلین کی ذاتوں کے اوپر بھی میرا ایمان ہے، اور میں سب کو جانتا ہوں، آگاہی رکھتا ہوں، تو ان میں سے نہیں ہے۔ ثم قال لابن سیاد، پھر ابن سیاد نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ بات کی کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضور نے اسے پکڑ کے دبوچ لیا اور فرمایا میں اللہ اور اللہ کے تمام رسولوں پہ ایمان رکھتا ہوں۔ پھر حضور نے ابن سیاد سے فرمایا ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے، تو کیا دیکھتا ہے، اس بارے میں تیری نظر کیا ہے؟ واٹ از یور اوپینین، آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ قال، وہ کہنے لگا یاتینی صادق و کاذب، میرے پاس کبھی سچا بندہ بھی آتا ہے سچی خبر لے کے، وکاذب، اور کبھی جھوٹا بندہ بھی آتا ہے جھوٹی خبر لے کے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلط علیک الامر، تیرے اوپر معاملہ خلط ملط کر دیا گیا ہے، یعنی جس بندے کو یہ ہی خبر نہیں کہ میرے پاس آنے والا سچا ہے یا جھوٹا، کبھی کہتا ہے میرے پاس سچا آتا ہے، کبھی کہتا ہے میرے پاس جھوٹا آتا ہے، حضور نے فرمایا تجھ پہ معاملہ خلط ملط کر دیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جسے اپنے بارے میں خبر نہیں ہے اس کے بارے میں اب میں کیا کہوں، اس سے رسالت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں گواہی لینا کس طرح ممکن ہے جسے اپنی ہی خبر نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی خبأت لک خبیئا، میں تیرے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں، تجھے ایک تجویز دیتا ہوں۔ جس طرح کوئی مخلص دوست اپنی کسی پریشانی کو اپنے دوست کے سامنے بیان کرے اور وہ کہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں تجھے ایک سوچ دیتا ہوں، ایک فکر دیتا ہوں، تیرے سامنے ایک اپنا آئیڈیا، اپنا نظریہ رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے تیرا کام بن جائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی فرمایا انی خبأت لک خبیئا، میں تجھے ایک تجویز دیتا ہوں۔ وخبأ لہ، حضور نے تجویز دی قرآن عظیم سے، فرمایا یوم تأتی السماء بدخان مبین، ان قریب ایک دن ہوگا کہ آسمان لائے گا بہت بڑا دھواں۔ اس دھوئیں کے بارے میں اس سے پہلے ایک بیان کے اندر ہمارا تذکرہ گزر چکا ہے کہ وہ دھواں آئے گا قرب قیامت اور مشرق سے لے کے مغرب تک پھیل جائے گا، مسلمان اس کے اندر
زکام کا شکار ہو جائیں گے اور کافر مشرک وغیرہ منافق بد مذہب یہ سب کے سب پاگل ہو جائیں گے اور یہ دھواں 40 دن تک رہے گا۔ جب حضور نے یہ فرمایا قرآن عظیم سے، اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ ہم نے قرآن عظیم کو آسان فرما دیا ہے۔ کیا اب کوئی قرآن عظیم سے نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ قرآن عظیم تو آسان ہے۔ جب اس بندے نے سنا تو وہ کہنے لگا ہوا دخ، کہ وہ دخ ہے، یعنی وہ بھی ایک دھواں ہی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اخسا، دور ہو جا، فلن تعدو قدرک، جتنی تیری حیثیت ہے، جتنی تیری حیثیت ہے اس سے اب تو آگے نہیں بڑھے گا، اب تو دور ہو جا، اتنا ہی کافی ہے۔ قال عمر، حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا، اگر اتأذن لی، آپ مجھے اجازت دیں، فیہ، اس کے بارے میں، ان اضرب عنقہ، تو میں اس کی گردن نہ اڑا دوں۔ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سامنے عجیب باتیں کرتا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو اس کی گردن نہ اڑا دوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان یکن ہوا، اگر یہ دجال ہی ہے، لا تسلط علیہ، تو تجھے اس کے اوپر غلبہ نہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ حکمت الہی کے خلاف ہے۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا ہے اور وہ اسے قتل کریں گے۔ اگر یہ دجال ہے تو تجھے اس کے اوپر غلبہ نہ دیا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ ہوا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِ، تو اس کے قتل کے اندر آپ کے لیے کوئی بھی بھلائی نہ ہے۔ قال ابن عمر، حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں ان طلق بعد ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بن کعب الانصاری، کہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدنا ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر قاری قرآن، حضرت جناب ابی بن کعب انصاری آپ حضور کے ساتھ گئے اس واقعہ کے بعد کہ جب حضرت عمر حضور کے ساتھ تھے اصحاب کرام کی ایک جماعت کے ساتھ، اس واقعہ کے چند دنوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابی بن کعب انصاری یہ گئے یعمان النخل التی فیہا ابن سیاد، آپ دونوں کھجوروں کے اس باغ کے اندر چلے گئے جہاں پہ ابن سیاد موجود تھا۔ فتفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقی بجذوع النخل، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آپ کو کھجوروں کی شاخوں کے اندر چھپا لیا۔ وہو یختل، اور آپ چاہتے یہ تھے، آپ کا ارادہ پاک یہ تھا، ان یسمع من ابن سیاد شیئا، کہ ابن سیاد سے کسی چیز کو سنا جائے، قبل ان یراہ، اس سے پہلے کہ ابن سیاد محبوب دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھاڑیوں کے اندر اپنے جسم شریف کو چھپا لیا اس نیت پاک سے کہ آپ ابن سیاد کے بارے میں کچھ سن سکیں۔ کیوں حضور نے ایسا کیوں فرمایا؟ وابن سیاد، حالت یہ تھی کہ ابن سیاد مضطجع علی فراشہ فی قطیفۃ، وہ ایک لحاف کے اندر، ایک کمبل کے اندر بستر کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ لہو فیہا زمزمہ، اور اس کمبل سے، اس لحاف سے اس کی آواز آ رہی تھی، وہ بھن بھنا رہا تھا، گنگنا رہا تھا کچھ آواز کے اندر، کہ وہ بھن بھناہٹ کی آواز تو آتی تھی لیکن آواز صاف نہ تھی۔ اب حضور نے یہ ارادہ فرمایا کہ جھاڑیوں کے اندر اپنے جسم شریف کو چھپا لوں تاکہ اسے دیکھ سکوں۔ یہ اس طرح کی جاسوسی کرنا جو ہمارے الفاظ کے مطابق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا مشن مبارک اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ یہ جاسوسی کے الفاظ بولنا یہ ہم اپنے ظاہری الفاظ میں صرف کہہ سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد پاک اور آپ کا ارادہ
یہ تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو عمل مبارک تھا، یہ جو ظاہراً جاسوسی کا معاملہ ہے، یہ ظاہراً ہر لحاظ سے اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چاہا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آیا ابن سیاد ہی دجال ہے یا دجال کوئی اور ہے۔ اور یہ اس وقت تھا جب اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا علم عطا نہیں فرمایا گیا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دجال کے بارے میں پوری طرح سے تفصیل اور اطلاع مل گئی تو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پرچار فرما دیا۔ خیال رہے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا علم شریف یہ تدریجی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق عطا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ تذکرہ بیان فرمایا سورہ نازیات کے اندر، انما انت منذر من یخشاہا، اس آیت طیبہ کی روشنی کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اس وقت تک اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس نہ بلایا جب تک کہ رب ذوالجلال نے آپ کو پوری کائنات کے جمیع قسم کے غیوب نہ عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کے پاک نبی کا علم ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ حضور کو علم نہیں تھا، معاذ اللہ۔ انبیاء کا علم تدریجی ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اس کے اوپر دلالت یہ آیت طیبہ بھی ہے، ربی زدنی علما، اے اللہ رب العزت میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ حتیٰ کہ تمام انبیاء کو جملہ قسم کے علوم اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ اور اس کے پیاروں کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ اب جب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چھپے ہوئے تھے، اب یہاں پہ یہ بھی جان لینا چاہیے، ایسا چھپنا اور چھپ کے معلومات اخذ کرنا یہ اگر دین اسلام کے پھیلاؤ کے لیے ہوں، نیک نیت سے ہوں تو پھر جائز ہے، اور اگر بری نیت ہو، مسلمانوں کے عیب اچھالنا مقصود ہو تو پھر اچھا نہیں ہے، اس جاسوسی سے منع کیا گیا ہے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھپے ہوئے تھے ان ٹہنیوں کی آڑ میں، ان شاخوں کی آڑ میں، ابن سیاد کی ماں نے حضور کو دیکھ لیا اور وہ کہنے لگی اے صاف، یہ اس کا نام ہے، وہ اسمہ، صاف اس کا نام ہے، ھذا محمد، وہ کہنے لگی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن سیاد فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ ابن سیاد کی ماں اسے نہ بلاتی تو یہ ہر چیز کھول کے بیان کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر لوگوں کے درمیان آئے، منبر شریف کے اوپر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے اللہ رب العزت کی شان بیان فرمائی جس طرح اس کے شایان شان ہے۔ پھر آپ نے دجال کا ذکر فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں دجال سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں، اور کسی بھی نبی نے جب بھی وہ تشریف لائے ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، لیکن فرمایا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تمام انبیاء تک ہر کسی نے دجال کے بارے میں بتایا اور اپنی قوموں کو اس سے ڈرایا۔ اور حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی بات کہتا ہوں جو کسی بھی قوم نے نہ سنی اپنے انبیاء سے، تمام انبیاء نے ساری باتیں فرمائیں لیکن فرمایا یہ تذکرہ نہ فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں میری قوم یہ جان لو، اے لوگو یہ بات بھی ذہن نشین کر لو، انہو اعور، دجال کانا ہوگا، وان اللہ لیس باعور، اور اللہ رب العزت کانا نہیں ہے۔ یہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ حضور نے فرما دیا، پہلے سے آگاہ کر دیا، اے لوگو دجال خدا نہیں ہے کیونکہ وہ کانا ہے اور کانا ہونا عیب ہے، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ دجال کا تذکرہ وہ ذرا الگ سے ہے، اگرچہ کچھ صفات میں ابن سیاد دجال سے ملتا ہے لیکن صفات کا مل جانا یہ ایک ہی بندہ ہونے کے بارے کے اوپر گواہی نہیں دیتا۔ ابن سیاد یہ اور ہے، قرائن اس کے اوپر بہت سارے موجود بھی ہیں، اور دجال جو ہے وہ اور ہے، کیونکہ دجال کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کے اولاد نہ ہوگی، تو اس نے خود ہی کہہ دیا تھا میرے اولاد بھی ہے، دجال کافر ہوگا، یہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ طرح طرح کی باتیں موجود ہیں، الغرض حقیقی علم اس کا اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ مقصد بیان کرنے کا دجال سے بچنا اور اس کے فریبوں سے بچنا ہے۔ دجال کے بارے میں ایک خصوصی ٹاپک انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین، وما توفیقی الا باللہ۔